حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کریں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خدا پرستوں کی عبادت کے لیے اور اللہ والوں کے لیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن طوفان نوح کے بعد وہ جو عمارت تھی، وہ جو عبادت گاہ کی جگہ بنائی تھی، وہ برباد ہو گئی اور اس کا کوئی اب نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا خانہ کعبہ کے محل وقوع کی نشاندہی فرما، کیونکہ اب وہاں پر کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ موجود تھا، اور وہ اب وہاں پر خانہ کعبہ بنائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خدا سے زمین پر اترے اور اس جگہ پر نشانات لگائے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ تھا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ معلوم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے انہیں فوراً تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے انہیں پتھر چاہیے تھے تاکہ وہ دیواریں بنائیں اور وہ عمارت دوبارہ کھڑی کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑی کرنا چاہ رہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ عمارت بنائی تھی۔ اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیابان سے پتھر لاتے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے جاتے، اور اس طرح سے دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دیوار چنتے وہ 9 ہاتھ تقریباً 13.5 فٹ اونچی بنائی گئی۔ اس کے بعد جب وہ دیوار مکمل ہوئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے لکڑیاں اکٹھی کی، لکڑیوں کی چھت بنائی اور اس چھت کو اس دیوار کے اوپر رکھا تاکہ وہ دیوار چھت بن جائے۔ اب حجرہ اسود جسے حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ہمراہ لائے تھے، جسے خانہ کعبہ بناتے وقت وہاں پر لگانا تھا، نصب کرنا تھا، تو اب معلوم نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ کہاں ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی اور اللہ کی مدد سے خدا کی رہنمائی سے تلاش کیا، اور جب وہ ملا جہاں پر پہاڑیوں میں حجر اسود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نشاندہی ہوئی اس کی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اٹھا کر لائے اور اس جگہ پر نصب کیا جہاں اب موجود ہے، اور جہاں ہم اگر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دروازے رکھے، ایک مغرب کی جانب اور دوسرا مشرق کی طرف کھلتا تھا۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں باپ بیٹے نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ کار دکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ جب یہ تعمیر ہو گئی خانہ کعبہ کی اور خانہ کعبہ اب مکمل طور پر تعمیر ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم پر نازل ہوئے اور انہیں مکمل عبادت کرنے اور انہیں حج کے تمام اعمال بتائے، اور انہیں بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر لوگ آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اور ہر طرح کے لوگوں کی وہاں پر توحیدی تربیت کی جائے، لوگ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار عبادت کا طریقہ سکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے اور انہیں وہ تمام طور طریقے سکھائے، حج کے احکامات بتائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر جس پہاڑی کا نام ہے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر گئے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں پر رکھ کر بلند آواز سے کہا، اے دنیا والو، خانہ خدا کی زیارت کے بارے میں اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کرو۔ خداوند متعال نے ان کی آواز تمام لوگوں تک پہنچا دی۔ وہ لوگ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ فوراً آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتایا اس طرح سے عبادت کرنی ہے، تو وہ فوراً انہوں نے عبادت کی۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، اسلام کی دعوت انہوں نے ابھی تک قبول نہیں کی تھی، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں پر عبادت کرنے کے طور طریقے سکھائے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔